ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ حق تعالی شانہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے وہ پہلو بیان کیے گئے جو اپنے آباء و اجداد کے علاقہ عراق میں پیش آئی۔ پھر زندگی کا دوسرا حصہ ان کا ملک شام اور بیت المقدس میں گزرا۔ اس پہلو کو یہیں پر روک کر آج کے خطبہ میں قربانی کے متعلق چند احادیث سنانے کا خیال ہے۔ قربانی یہ مسلمانوں کی محبوب عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو نماز روزے میں سستی کر جاتے ہیں، قربانی وہ بھی بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے فضائل زیادہ نہ بھی سنائے جائیں تو ہر آدمی کا شوق ہی اس کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ ہوا کہ ایسے تعلیم یافتہ لوگ اخبارات میں بھی اپنے مضمون نقل کرنے لگے جس سے قربانی کی حیثیت دلوں سے نکالی جا رہی یا کم کی جا رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیت سے بہت مرعوب ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں چونکہ قربانی کا رواج نہیں رہا، ان کے ہاں رفاہی کام اس کے قائم مقام آ گئے کہ کہیں ہسپتال بنا دو، کہیں ڈسپنسری بنا دو، تو یہ ان سے ایسے مرعوب ہوئے کہ
اہم عبادت کو چھوڑ کر ان جیسی باتیں کرنے لگے۔ حالانکہ عیسائیوں کے مذہب میں بھی قربانی ایک عبادت ہے، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کی قربانی کی تھی وہ اسماعیل نہیں تھے، وہ اسحاق تھے۔ خواہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے مسلمانوں پر برتری ظاہر کرنے کے لیے، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، تو قربانی ان کی ہوئی جو بنی اسرائیل میں سے۔ اس لیے عیسائیوں میں قربانی کا عمل بہت رہا۔ اب جب کہ عیسائیت صرف ایک نام سا رہ گیا، تو اور عبادات جو عیسائیوں کے ہاں تھی وہ ختم ہوئی، یہ بھی ختم ہوئی، تو ہمارے مسلمان بھی ان سے مرعوب ہونے لگے۔ تقسیم سے پہلے انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے پر مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں اتحاد ہوا، تو بعض مسلمان لیڈروں کی بھی یہی رائے تھی۔ مسلمانوں کے اس وقت سب سے بڑے لیڈر حضرت شیخ الہند تھے، اور ہندوؤں کے سب سے بڑے لیڈر گاندھی صاحب تھے۔ دہلی کی مرکزی مسجد میں جناب عبدالرب نشتر صاحب مرحوم، جو پنجاب کے گورنر بھی رہے، ابھی مسلم لیگ نہیں بنی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے، پاکستان کی ابھی بات تقسیم کی نہیں، انہوں نے دہلی کی مسجد میں ایک جلسہ رکھا کہ اس سال تمام کے تمام مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں، تاکہ ہمارا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا یہ اتحاد کمزور نہ ہو۔ بڑے بڑے علماء کو دعوت دی۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قائم مقام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ انہوں نے پورے دلائل سے بات سمجھائی کہ اتحاد اپنی جگہ، لیکن اس قربانی کے فتوے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ان کی بات اتنی مؤثر ہوئی کہ سب کے سب نے یہی فیصلہ کیا، یہاں تک کہ جناب عبدالرب نشتر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی بدل گئی۔ یہ قربانی کا اتنا مسلمانوں میں شوق اور جذبہ۔ اسی سال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے گائے خریدی اور میدان میں اس کی قربانی کی کہ یہ اتحاد رہے یا نہ رہے، ہم اپنی شریعت کے مسئلے پر اسی طرح کاربند ہیں۔ چنانچہ ابھی بھی ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمانوں کا رعب ہے وہ کرتے ہیں قربانی، جن علاقوں میں کمزور ہیں ان کو فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ تم گائے کے علاوہ اور قربانی کر لو، کیونکہ جو یہ ہندو ظلم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تم سے برداشت نہ ہو۔ یہ اس وجہ سے تو قربانی یہ مسلمانوں کی محبوب عبادت ہے۔ عید کے دنوں میں اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں۔ کئی ماہ پہلے مسلمان اس عبادت کے بارے میں غور و فکر رکھتے ہیں، یہ سوچ بہت اچھی ہے۔ آج میں
چند احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں جن سے اس عبادت کی اہمیت سامنے آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا عید کے دنوں میں سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل وہ قربانی کا عمل ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، کہ بالوں پر بھی اجر ملے، سینگوں پر بھی اجر ملے، کھروں پر بھی اجر ملے۔ یہ معنی ہے کہ قیامت کے دن قربانی والے جانور کی ایک ایک چیز پر مسلمان کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث وہ ام المؤمنین سنا رہی ہیں جن سے دین کا 1/3 مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لمبی عمر پائی، 40-50 سال یہی ان کا مشغلہ رہا۔ دوسری حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جب فضائل بہت سنائے، ترغیب بہت دی، تو ہم میں سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے، کیسے شروع ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ خاص شان کے ساتھ یہ عبادت تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ عبادت تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلی آ رہی ہے، لیکن وہ جو خاص شان اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی وہ پہلے نہیں تھی۔ ابیکم کہا کیونکہ تمام اہل عرب کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا، تو اہل عرب کے تو نسبی اعتبار سے بھی وہ والد تھے، یا ابیکم کہا روحانی والد ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اوپر جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسماعیل علیہ السلام ایک نبی ہیں، بہت قریبی ہیں ہمارے، اور ہماری شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت قریب ہے۔ فرمایا کہ تمہارے ابا جان کی یہ سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ سنت، ان کا یہ طریقہ، ان کا یہ طرز اتنا پسند آیا کہ بس اس کے بعد سے یہ طرز چلا، اور ہماری شریعت میں بھی اس سنت کو برقرار رکھا گیا، ترغیب دی گئی۔ تیسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ فرماتے ہیں
کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ اے بیٹی، جب تیری قربانی ذبح ہو تو پاس کھڑی ہونا۔ ان کو یہ کہا کہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہونا، اہمیت بتائی اور شوق دلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے عمل میں بیٹیوں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو، بیٹیوں کو بھی دے دے کہ یہ لو اپنی قربانی کرو۔ بیویوں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی دے دیتے کہ لو آپ قربانی کرو، کیونکہ خواتین وہ ہم مردوں کے تابع ہیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جیسے اور اپنی طرح طرح کی فرمائشیں خامد سے، والد سے اور بیٹوں سے ہزاروں کیا لاکھوں کی پوری کروا لیتی ہیں، تو یہ 10-12 ہزار والی قربانی کی بھی ان کے سامنے اپنی خواہش رکھ دے، تو اس کے رکھنے میں کیا حرج ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہو وہ ان کی یہ خواہش پوری کرے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ جو آپ نے اجر بتایا اس پر فرمایا کہ اے فاطمہ، اس جانور کی قربانی کے وقت جب پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اس سے سارے کے سارے گناہ تیرے بخشے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ نے سوال کیا کہ کیا یہ ہماری خصوصیت ہے، آپ کی اولاد ہیں، اہل بیت ہیں، یا تمام مسلمانوں کی؟ فرمایا بل لنا وللمسلمین، کہ یہ ہماری خصوصیت نہیں، ہم سب کے لیے بھی یہ اجر ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ اجر ہے۔ چوتھی حدیث یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ درہم اور دینار ہیں، یعنی وہ مال ہے جس سے جانور خرید کر قربانی کی جائے۔ اللہ کو عید کے دنوں میں یہ سب سے زیادہ خرید، تو ترغیب دے رہے ہیں عید سے پہلے کہ اپنے پیسوں سے جانور خریدو اور عید کے 3 دنوں میں اس کی قربانی کرو۔ ایک جانور 25,000 کا آتا ہے، ایک شخص 25,000 کا جانور عید کے دنوں میں خرچ کر دے، دوسرا کہے کہ میں جانور نہیں خریدتا، 25,000 کیا وہ 25 لاکھ بھی ویسے خرچ کر دے، اس جانور قربان کرنے والے کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ جانور قربان کرنا اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں اس کے ساتھ اللہ نے توفیق دی ہے اور بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، لیکن صدقہ خیرات ہی کرنا، قربانی کا جانور نہ خریدنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں۔ 5ویں حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فضائل سناتے سناتے یہ حدیث مبارکہ سناتے ہیں جس میں ترغیب ہے جانور کو موٹا تازہ کرنے کی۔ فرمایا کہ یہ غالباً حضرت ابو ہریرہ سے ہے یا کسی اور صحابی سے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہ مطایاکم علی الصراط،
کہ تم اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خود سنبھال سکتا ہو تو شوال میں جانور خریدے سنبھالے، اس کے ساتھ مانوس ہو کہ جب اس پر چھری چلائے تو ایک دل پر بھی چھری چلے مانوس ہونے کے بعد، اور اللہ کی کبریائی اللہ اکبر کا خوب ظہور ہو۔ فرمایا سمینو ضحایاکم، تم اپنی جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو خوب موٹے تازے کیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَطَایَاکُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، کیونکہ یہ تمہاری سواریاں ہوں گی پل صراط پر گزرتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب عبرتناک واقعہ ذکر کیا کانپور شہر کا، کہ ایک شخص عید والے دن قربانی نہ کرتا، قربانی سے دگنے پیسے وہ خرچ کر دیتا کہ غریبوں کا فائدہ ہو۔ خواب دیکھا کہ سارے کے سارے پل صراط عبور کر رہے ہیں، اس کے پاس سواری ہی نہیں ہے۔ پوچھا اس نے کہ میری سواری کہاں ہے؟ کہا تو نے قربانی نہیں کی، تیری سواری نہیں۔ بیدار ہوا، توبہ کی، علماء کے پاس آیا، اپنا خواب بیان کیا اور اس کے بعد بڑے اہتمام سے قربانی کرنے لگا۔ یہ چند احادیث سنائی ہیں، وگرنہ احادیث کی کتب قربانی سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ابھی سے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔